اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے اصول و مبادی پہ یہ آخری ویڈیو ہے 10 نمبر کے سوال کا جواب، جو کہ پورے سوالات کا کنکلوژن ہے، لہٰذا میں پورا اوپر سے نہیں پڑھوں گا۔ پھر بھی اگر آپ، میرا بھی دل نہیں گوارا نہیں کر رہا، قرآن کی تنزیل جس طرح سے ہوئی، ترتیب اس طرح سے کیوں نہیں ہوئی، پھر قرآن مکمل ہونے کے بعد ہی کمبائنڈ کیوں کیا گیا، قرآن کی تنزیل مجموعی حیثیت سے اس کا مقصد کیا ہے، وہ ہدایت ہے، وہ اس لیے ہوئی دو سوالات کے جواب ترتیب۔ آپ کو بھی سچویشن کے حساب سے بات سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، بات کو کمپلیٹ سن کے فیصلہ کرنا چاہیے، دونوں پہلوؤں پہ، چاروں پہلوؤں پہ، 6 پہلوؤں پہ غور کر کے کرنا چاہیے۔ نمبر 4، قرآن کے نزول اور اس کے مخاطب صرف عربی کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ آخری رسول کو وہاں سے اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول کو بھی عربی سکھائی تھی، اس لیے عربی میں ہے۔ 5واں، کوئی بھی انسان کسی بھی عمر، کسی بھی لیول میں یقیناً پڑھ سکتا ہے اور بیچ میں سے کھول کے پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت اچھی ہو، جنت میں جانے کا ارادہ ہو، برائیاں چھوڑنے کا ارادہ ہو۔ نمبر 6، کیا قرآن صرف عربوں کے لیے ہے، اسی زمانے کے لیے؟ جی نہیں، یہ ساری انسانوں کے لیے ہے۔ جاپانی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن وہاں تک اسلام پہنچانے والے کو عربی آنا چاہیے اور قرآن سمجھنا چاہیے، یا پھر اس کے اندر اتنی دلچسپی ہو کہ جس طرح ڈاکٹر بننے کے لیے وہ جرمنی جا رہا ہے، رشیا جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، اسی طرح مسلمان بننے کے لیے عربستان جانا پڑے گا۔ اسی لیے بہت سارے ہندوستانی، پاکستانی، بنگالی عرب جا کے اکثر خرافات چھوڑ دیتے ہیں، شرک سے بچ جاتے ہیں، توحید ان کے پاس آ جاتی ہے۔ لہٰذا سب کے لیے ہے اور قرآن مکمل ہے، اس کی دلیل کیا ہے وہ تو آپ کو میتھمیٹکس سے سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کی دعوت دیتے ہوئے کیا ہم قرآن کا کچھ حصہ چھپا سکتے ہیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے چھپانے کی، اس کو دے دیجئے، صرف ترتیب بتائیے کہ بیٹا اے کے بعد بی آتا ہے، سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پہ، 1 کے بعد 2 3 4 5 6 7 8 9، میل فیمیل، سنگولر پلورل، پاسٹ پریزنٹ فیوچر۔ تو آپ جب یہ ترتیب سیکھ لیں گے تو قرآن کو بھی اسی ترتیب سے سیکھیں گے تو باقی کوئی پرابلم آپ کو آنے والی نہیں ہے۔ قرآن کی دعوت دیتے وقت کچھ چھپانا، یہ 8ویں نمبر کا تھا۔ 9 نمبر، اگر کوئی نیا شخص قرآن ہاتھ میں لے لے اور بغیر کسی مترجم، بغیر کسی عالم، بغیر کسی استاد، بغیر کسی ٹرانسلیشن کے بھی انسان کو ہدایت مل سکتی ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک ہی کتاب ایسی ہے جس کو کسی استاد یا کسی ٹیچر یا کسی مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے۔ اگر وہ موری صاف کرنے والا ہے، اگر وہ لوگوں کا فضلہ صاف کرنے والا ہے، وہ دھوبی ہے، وہ موچی ہے، وہ لکڑہارا ہے، وہ کارپینٹر ہے، وہ الیکٹریشین ہے، وہ ٹیکنیشین ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ سائنٹسٹ ہے، وہ اونٹ چرانے والا ہے، بکریاں چرانے والا ہے، وہ روڈوں پہ کچرا صاف کرنے والا ہے، سب کے لیے قرآن ہے۔ یہ غداروں نے، ان مجرمین نے قرآن کو جو ہے صرف اپنے پاس رکھ کے عام لوگوں سے دور رکھا ہے۔ سیدھا سیدھا یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ ملعون ہیں، ملعون، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، اور اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہوتی ہے، کافروں پر ہوتی ہے، ظالموں پر ہوتی ہے، مشرکین پر ہوتی ہے۔ تو یہ وہ پورے ہیں، ان کے اندر تمام صفات ہے۔ یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ مرتد ہیں، یہ لوگ منافق ہیں، یہ ملعون ہیں، جہنمی ہیں یہ لوگ، گارنٹی کے ساتھ۔ اگر توبہ نہیں کریں گے، سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے، سیدھا سیدھا قرآن سیکھ کے لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے، لوگوں کو عربی نہیں سکھائیں گے، تو جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ چلیے، قرآن سے ریلیٹڈ تمام اصول و مبادی کیا ہیں؟ بس 1-2 منٹ میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے کہ مجیب صاحب آپ جو ہے ایسی بات کر دیتے کہ وہ بیچارہ کے جی کا بچہ ہے، اس کو آپ گریجویشن کی مثال دے دیتے، اور جو ہے اس کو پتہ نہیں، ابھی آپ کا بیان چل رہا ہے، کوئی بیچ میں سے انٹر ہو گیا تو اس کے سامنے اچانک کوئی بات آئی تو بھاگ جائیں گا۔ وہ شیطان ہوگا جو بھاگے گا، وہ ابلیس ہوگا جو بھاگے گا، جو پہلے سے اندر سے کافر ہوگا وہ جائے گا، وہ فاسق ہوگا جو جائے گا۔ ہم کو ضرورت نہیں ہے ایسے کچرے کی، میرا کام ہے دنیا کو دعوت دینا۔ میں کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، پاگلوں کا دواخانہ، جس کو پاگل کو ٹھیک ہونا ہے وہ میرے پاس آئے، میری بات کو مانے۔ میری شکل و صورت سے تمہیں کیا لینا دینا ہے، میرے کپڑوں سے کیا لینا دینا ہے، میرے بالوں سے کیا لینا دینا ہے، میری زندگی کے باقی ایکٹیویٹیز سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں، تمہاری ہڈی ٹوٹی ہے وہ جوڑنا آتا ہے مجھے۔ تم گمراہ ہو یا پھر تمہیں جنت میں جانا ہے، میں ایک ٹیچر ہوں جو ایک کتاب بتا رہا ہوں جنت میں جانے کی۔ میرا عقیدہ کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میں کیا ہوں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ اگر تم اس سوچ میں پڑے رہو گے تو تمہارا راستہ بند ہو جائے گا، تمہیں صحیح گولی نہیں ملے گی۔ ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے ڈاکٹر اچھا کارڈیالوجسٹ کون ہے، کوئی آ کے کہے گا کہ بھئی یہودی ہے،
بولے یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے. بھائی مجھے اپنے دل کا آپریشن کرانا ہے. بالکل اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو میری طرف دیکھنا چھوڑ دیجئے. کافروں نے یہی کیا تھا. رسول اللہ کی صورت شکل، آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کے کپڑے بالکل پیونوں کے ہیں اور آپ کا جوتا برابر نہیں ہے، آپ کے یتیم ہیں، آپ کو خود پڑھنا لکھنا نہیں آیا، تم تو ہمارے بکریاں چرائے سو ہیں. یہی باتیں کرے، یہی ایگزیکٹلی آج وہ کافر آپ کو پھر ملیں گے. لہٰذا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی آتا جاتا جو اس کو ہدایت کی طلب ہے، وہ میں 10 گالیاں دینے کے بعد بھی، اس کو 10 مرتبہ جھڑکنے کے بعد بھی وہ آئے گا، ہدایت حاصل کرے گا. تو اللہ کے واسطے مشورے دینا بند کیجئے. آپ خود قرآن پڑھیے، آپ خود سمجھیے، آپ خود دعوت دیجئے. میں نے آپ کو جو ٹریننگ کورس بتانا تھا اس سے ڈبل ٹرپل چوبل دے دیا. میں نے 100 ڈیز کی بات کی تھی، میں 100 منتھ سے زیادہ آپ کو دے چکا ہوں. لہٰذا آپ اس کے اوپر بحث مت کیجئے، مجھے مت سمجھائیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. آج الحمدللہ 35-40 سال سے میں قرآن کی دعوت دے رہا ہوں. یہ اصول بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جواب دیجئے کہ قرآن سے ریلیٹڈ تمام اصول و مبادی کیا ہیں. 10 نمبر کا سوال. تو اصول و مبادی یہی ہے کہ آپ جب بھی لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں تو ان کو صرف یہ پوچھئے، نمبر 1 کہ بھائی اگر اس وقت میری موت ہو جائے تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا میرا بیگ لے کے، میرے موبائل لے کے چوری کر لیں گے؟ یا میرے نمبر فلاں نمبر یہ ہے؟ تو جیسے گوروں کو دیکھا ہے میں نے، کوئی لیکچر ہو رہا ہو تو سب سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ اگر آگ لگ گئی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایک ایگزٹ یہاں پر ہے، ایک ایگزٹ یہاں پر ہے، الیکٹریسٹی بند ہو جائے تو یہ کریے، آگ لگے تو یہ الارم دبائیے، کوئی ایمرجنسی ہو تو یہ بٹن دبائیے، بیچ میں ڈسٹرب مت کیجیے. یہ اصول ان کے پاس ہے جو زنا کرتے ہیں، سور کا گوشت کھاتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، پروسٹیوشن چلاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں. یہ ان کے اصول ہیں جو کہ مسلمانوں کے ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ لعنتی قوم اس قدر بگڑ گئی ہے، ان کو نہ بات کرنے کی تمیز، نہ بیٹھنے کی تمیز. ارے سیدھا سیدھا کرسی پہ بیٹھ رہا تو ایسا ہاتھ سے کھینچے گا، کرسی گھر کھینچ کے بیٹھے گا. بدتمیز. یعنی سامنے کوئی کیا بات کر رہا ہے اور لوہے کے اس کے پیر اس سے گھس کے پوری آواز آ رہی ہے، گھر کھینچ کے لے کے آ کے. پلاسٹک کی ہے تو گڑ 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 آواز آ رہی ہے. یار جہاں ہے وہاں بیٹھو، یا نہیں تو کرسی ہاتھ میں اٹھا کے لے کے بیٹھو. اتنے بدتمیز. چپل اتارنے کی تمیز نہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں، منہ میں سے بدبو آ رہی ہے. پھر باتیں کرتے ہیں میں تہجد پڑھا، میں پورے 17 رکعت پڑھا، میں 20 رکعت پڑھا، میں 8 پڑھا. خیر یہ کنکلوژن ہے. اس لیے قرآن کی دعوت اگر دینا ہے، قرآن کو خود حاصل کرنا ہے، اپنے دل پہ نازل کرنا ہے تو اس کے کچھ اصول ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ کے، اہدنا الصراط المستقیم، اس میں سے سچی بات بتا دے. اس کے 50 ترجمے ہیں. میری کیفیت اس وقت کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اور پھر میرے نفس کی بدماشیوں سے مجھے بچا لے. ربنا ظلمنا انفسنا. پھر جب دعوت دینا ہو تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اس کا پروٹیکشن میں ایک پوائنٹ اور زیادہ ہے. اپنا خیال رکھیے، اور امید ہے یہ پورے 10 ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. میرے لہجے پہ مت جائیے، کنٹینٹ پہ جائیے. میری شکل و صورت، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے ایکٹیویٹیز، میرے گھریلو معاملات، میرا کاروبار، میری عادتیں، میرے جو چیزیں، اس میں مت جائیے. آپ یہ دیکھیے گولی صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ کو شفا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، آپ کی برائیوں سے نفرت دل میں پیدا ہو رہی نہیں ہو رہی، آپ کو سیدھا راستہ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، قرآن کا فہم حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. مشورے میں دیجیے اللہ کے لیے. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ قرآن سب کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے. کوئی بھی سچی نیت ہونا چاہیے، اور ہر انسان کو یہ چاہیے کہ بیچ میں سے بات اٹھانے کے بجائے ہم اس کو شروع سے سمجھیں، انتظار کریں، اس کو یہ سمجھائیے کہ دیکھو بھائی آپ جب تک پوری بات سنے نہیں فیصلہ مت کرو. یہ زندگی کا عام اصول ہے، یہ زندگی کا عام اصول ہے. تو اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. ہم کو اتنی تمیز، اتنی عقل سب دے دیا یار، پھر دعا کرتے ہوئے شرم آتی. بس یہ پوڑی کھول کے نکالنا ہے، یہ گچھیاں جو ڈال لیے ہوئے ہم لوگ اس کو کھولنا ہے. اللہ اس میں مدد کر بولیے ٹھیک ہے، لیکن اور کیا مانگتے اللہ سے؟ تعوذ کر لیا، ہدایت مانگ لیا، استغفار کر لیا، اور کیا چاہیے؟ بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی، توتلے ہو تو بولو رب اشرح لی صدری یسر لی امری. السلام علیکم.